ایک ہائیکر نے سوچا تھا کہ صرف ایک نارمل ہائیک ہوں گی، لیکن رات ہونے سے پہلے ہی وہ جنگل میں راستہ بھٹک گیا۔ پھر اسے ملی ایک پرانی کیبن۔ اندر جو تھا وہ اس نے سوچا بھی نہیں تھا، اور صبح سب کچھ بدل چکا تھا۔ اس کہانی کا اینڈ شاید آپ کو سونے نہ دے۔ اگر آپ اکیلے دیکھ رہے ہو تو شاید لائٹ آن کر لینا ہی سمجھداری ہوں گی۔ ایک ہائیکر نے فیصلہ کیا کہ وہ اس بار اکیلا ہائیک پر جائیں گا۔ ایسا وہ پہلے کبھی زیادہ نہیں کرتا تھا، اکثر دوستوں کے ساتھ جاتا تھا، لیکن اس دفعہ اس نے سوچا کہ تنہائی میں وقت گزارنا چاہیے۔ صبح کا موسم صاف اور خوبصورت تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور سورج کی ہلکی روشنی پہاڑوں پر گر رہی تھی۔ جنگل کے راستے پر چلتے ہوئے اسے صرف پرندوں کی آواز اور پتوں کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ ہر طرف سکون تھا۔ دن بھر سب کچھ بالکل ٹھیک تھا۔ وہ رک رک کر تصویریں لیتا، پانی پیتا اور خوبصورت منظر کا لطف اٹھاتا۔ کبھی کبھی اسے لگتا کہ جیسے کوئی دور سے اسے دیکھ رہا ہو، لیکن جب وہ مڑ کر دیکھتا تو صرف درخت ہی نظر آتے۔ اس نے اس بات کو اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ جب شام ہونے لگی تو اس نے فیصلہ کیا کہ اب واپس گاڑی کی طرف لوٹنا چاہیے۔ اس نے گھڑی دیکھی، تقریباً 8 گھنٹے گزر چکے تھے۔ اس نے خود سے کہا اتنا وقت کافی ہے، لیکن کچھ ہی دیر بعد اسے محسوس ہوا کہ راستہ یہ وہ نہیں تھا جس سے وہ آیا تھا۔ ہر موڑ ایک جیسا لگ رہا تھا، ہر درخت دوسرے جیسا۔ اب آسمان دھیرے دھیرے اندھیرے سے ڈھک رہا تھا اور جنگل کی آوازیں بدل رہی تھی۔ پرندوں کی جگہ اب عجیب سی چیخنے کی اور گھررانے کی ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دینے لگی۔ اس کا دل اب تیز دھڑکنے لگا۔ اس نے اپنی ٹارچ نکالی اور جلائی۔ روشنی بہت ہلکی تھی۔ وہ بار بار سوچ رہا تھا بس گاڑی تک پہنچ جاؤ، لیکن جتنا وہ چلتا اتنا ہی زیادہ بھٹکتا جا رہا تھا۔ تھکان اور گھبراہٹ نے اسے کمزور کر دیا تھا۔ رات پوری طرح چھا چکی تھی۔ جب اسے محسوس ہوا کہ آگے بڑھنا خطرناک ہوگا، جنگل میں اندھیرے میں چلنا مطلب اپنی جان خطرے میں ڈالنا، تبھی دور اسے ہلکی سی ایک اسٹرکچر نظر آئی۔ پہلے تو اسے لگا کہ شاید اس کی آنکھوں کا دھوکہ ہے، لیکن جب وہ قریب گیا تو دیکھا کہ وہ ایک پرانی ٹوٹی پھوٹی کیبن تھی۔ لکڑی کی دیواریں، پرانی اور سڑی ہوئی چھت جھکی ہوئی اور دروازہ آدھا کھلا۔ اس نے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا، ہیلو، کوئی ہے؟ لیکن صرف خاموشی تھی۔ جنگل کی ہوا دروازے کو ہلکا سا ہلا رہی تھی، جس سے ایک کرکراہٹ سی آواز آ رہی تھی۔ ٹارچ کی روشنی اب اور کم ہو رہی تھی۔ مجبوراً وہ اندر چلا گیا۔ اندر کا منظر بہت عجیب تھا۔ کیبن باہر سے بالکل خراب لگ رہا تھا، لیکن اندر کا فلور بالکل صاف تھا۔ کمرے کے بیچ میں ایک بیڈ پڑا تھا، بالکل صاف چادر کے ساتھ، جیسے کسی نے ابھی ابھی ٹھیک کیا ہو۔ اس کا دل ایک پل کے لیے رک سا گیا۔ اس نے سوچا یہ کیسے ممکن ہے؟ دیواروں پر کئی پینٹنگز لگی ہوئی تھی۔ ہر پینٹنگ میں ایک انسان کا پورٹریٹ تھا۔ ان کے چہرے عجیب تھے، آنکھیں زیادہ کھلی ہوئی، مسکراہٹ زیادہ لمبی، ہر چہرہ اسے سیدھا گھور رہا تھا۔ جب وہ ایک پینٹنگ سے نظر ہٹا کر
دوسری طرف دیکھتا، اسے محسوس ہوتا کہ جیسے پہلی والی کی آنکھیں اس کا پیچھا کر رہی ہے۔ وہ بے چین ہو گیا، لیکن تھکان اتنی زیادہ تھی کہ اس نے خود کو تسلی دی۔ اس نے سوچا صبح ہوتے ہی نکل جاؤں گا۔ وہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ کیبن میں ٹھنڈی ہوا کا جھونکا کبھی کبھی گزرتا اور لکڑی کی دیواریں چیخ سی کرتی۔ اس نے کمبل اپنے اوپر کھینچ لیا، لیکن جب آخری بار اس نے پینٹنگ کی طرف دیکھا تو اس پینٹنگ میں موجود سب کے سب لوگ مسکرا رہے تھے۔ وہ یہ دیکھ کر بہت ڈر چکا تھا، لیکن اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، اس لیے اس نے ہمت کر کے آنکھ بند کر لی اور سو گیا۔ رات میں اس کی آنکھ ایک بار کھلی۔ اسے لگا جیسے کوئی دھیرے سے ہنس رہا ہو، لیکن جب اس نے ادھر ادھر دیکھا تو سب کچھ خاموش تھا۔ اس نے سوچا بس تھکان کا اثر ہے، خود کو سمجھایا اور دوبارہ سو گیا۔ صبح جب سورج کی روشنی اس کے چہرے پر پڑی تو وہ اٹھ بیٹھا۔ اس نے آنکھیں ملی اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، اور جو اب اس نے دیکھا، یہ منظر دیکھ کر اس کی سانسیں رک گئی، کیونکہ دیواروں پر کوئی پینٹنگ نہیں تھی، وہاں صرف کھڑکیاں تھیں، اور ہر کھڑکی کے باہر الگ الگ چہرے نظر آ رہے تھے، وہی عجیب مسکراہٹ کے ساتھ، اور اب بھی اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ امید ہے آج کی کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی آپ کو پسند آئی ہے تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دے، اور ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دے تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ تو ملتے ہیں آپ سے اگلی دل دہلا دینے والی خوفناک کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے، اور ہاں، آیت الکرسی پڑھ کر سوئے۔ اللہ حافظ۔